بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے رد الحاد کورس کا 10واں سبق ہے۔ اس سبق کا عنوان ہے رد الحاد کے اصول و ضوابط۔ یہ آج کا سبق بہت زیادہ اہم ہے کیونکہ ہم جب ملحدین سے بات چیت کرتے ہیں تو بات چیت کے دوران، ڈیبیٹ کے دوران، مکالمہ کے دوران کچھ اصول و ضوابط کو مد نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اگر اصول نہ ہو یا اصولوں کا پتہ نہ ہو تو ملحدین کے سوالات کا جواب دینا بھی مشکل ہوتا ہے اور اس کا کوئی خاطر خواہ فائدہ بھی اور نتیجہ بھی نہیں نکلتا۔ ملحدین کے سامنے یا ملحدین کے ساتھ گفتگو میں سوالات میں پیچیدگی تب نظر آتی ہے جب انسان کو ان کے جوابات یعنی رد الحاد کے اصول و ضوابط کا پتہ نہ ہو۔ اگر آپ کو اصول و ضوابط کا پتہ ہے اور ان سے گفتگو کے آداب اور اصول اور قوانین کو جانتے ہیں تو آپ کے لیے ان کا کوئی سوال منطقی نہیں لگے گا، کوئی سوال پیچیدہ اور مشکل نہیں لگے گا۔ اس لیے بات چیت کے لیے اصول و ضوابط کو سمجھنا بھی ضروری ہے اور پھر بات چیت اور گفتگو کے درمیان میں ان اصول کی روشنی میں بات چیت کرنا، گفتگو کرنا بھی ضروری ہے۔ سب سے پہلا اصول، ہم جب ملحدین کے ساتھ بات چیت کریں گے تو ہم نے یہ طے کرنا ہے کہ سورس آف نالج کیا ہے، سورس آف پروف کیا ہے، یعنی کسی دعوے کے ثبوت کے لیے، کسی دعوے کو ثابت کرنے کے لیے کون کون سے سورسز، کون کون سے ذرائع ہم استعمال کریں گے۔ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں جتنی بھی چیزیں جانتے ہیں یا ہم کبھی کسی چیز کو ثابت کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم 3 چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، اور اس کا تعلق جو ہے وہ ایپسٹمالوجی سے ہے، یعنی علمیات سے ہیں۔ تو ہماری علمیات کیا ہوتی ہے یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ ایک ملحد کی ایپسٹمالوجی کیا ہوتی ہے، یعنی وہ کون سے سورسز سے اور کون سے ذرائع سے اپنے دعوے کو ثابت کرتا ہے، تو وہ بھی جاننا ضروری ہے تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ میں کون سے سورسز کو، ذرائع کو استعمال کر کے اپنے دعوے کو ثابت کروں گا اور ملحد نے اپنے کون سے سورسز کو استعمال کر کے اس نے اپنے دعوے کو ثابت کرنا ہے اور ہمارے دعوے کو رد کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے ان کے ساتھ بات چیت میں علمیات کو طے کرنا ضروری ہے۔ تو ہم اپنے جرنل لائف میں عام جب کسی چیز کو جانتے ہیں، جاننے کی کوشش کرتے ہیں یا ثابت کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم 3 چیزوں کا استعمال کرتے ہیں۔ سب سے پہلا ذریعہ اور سب سے پہلا وسیلہ، سورس، وہ ہے حواس 5 سینس۔ یہ سب سے پہلا علم کا اور ثبوت کا ذریعہ ہے کہ ہم کسی چیز سے، کسی بھی چیز کو آنکھ سے دیکھتے ہیں یا کان سے سنتے ہیں یا زبان سے چکھتے ہیں یا ناک سے ہم سونگھتے ہیں یا ہاتھ سے ہم چھوتے ہیں اور مس کرتے ہیں، تو یہ چیزیں ہمیں، ان چیزوں کا علم ہمیں حاصل ہو جاتا ہے ان 5 چیزوں کے ذریعے سے۔ پھر ان 5 حص میں، حواس 5 میں بھی آنکھ اور کان کا تعلق مشاہدے سے ہے، یعنی ہم آبزرویشن جب کرتے ہیں چیزوں کا تو آنکھ سے کرتے ہیں، دیکھ کر کرتے ہیں، اور اپنے کان سے ہم کسی چیز کی آواز کو سنتے ہیں تو ہم پہچان لیتے ہیں کہ انسان کی آواز ہے یا کسی پرندے کی آواز ہے یا مرغے یا کتے کی آواز ہے۔ تو آنکھ اور کان کا تعلق مشاہدے سے ہیں، آبزرویشن سے ہیں، اور باقی جو 3 چیزیں ہیں یعنی چکھنے کا، سونگھنے کا اور ٹچ کرنے کا یعنی مس کرنے کا، اس کا تعلق تجربے سے ہیں، ایکسپیریمنٹ سے ہیں۔ دوسری چیز، کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے ہم عقلی استدلال کو
استعمال کرتے ہیں، ریشنل آرگومنٹ کہتے ہیں یا کامن سینس کہتے ہیں یا ریشنل ریزننگ کہتے ہیں، منطقی استدلال، عقلی استدلال۔ تو یہ ہمارے پاس علم کا ذریعہ اور چیزوں کو ثابت کرنے کا ذریعہ ہے، یعنی ہم علت و معلول سے استدلال کرتے ہیں، اس کو کاز اینڈ ایفیکٹ کا قانون کہتے ہیں۔ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ علت سے ہمیں معلول کا پتہ چلتا ہے، یعنی کاز ہمیں لے جاتی ہے معلول ایفیکٹ کی طرف، نتیجے کی طرف۔ کبھی کبھی ہم ایفیکٹ سے کسی علت کا ثبوت جان لیتے ہیں۔ اس کی مثال جیسے کہ اگر کہیں پر آگ لگی ہوئی ہے اور ہم نے آنکھ سے آگ دیکھ لی، تو ہماری عقل کہتی ہے کہ جب آگ لگی ہے تو پھر دھواں بھی ہوگا، تو آگ علت ہے اور دھواں اس کا معلول ہے۔ ہم نے آگ دیکھ لی تو دھویں کا علم ہمیں آگ کے دیکھنے سے ہو گیا، یا ہم دور سے کوئی دھواں دیکھ لیتے ہیں تو اس دھویں کو دیکھ کر ہم یہ نتیجہ نکال لیتے ہیں کہ بھائی فلاں جگہ کہیں پہ آگ لگی ہوگی۔ اس کو کہتے ہیں معلول سے علت کے وجود پر استدلال، یعنی ایفیکٹ سے، نتائج سے، آثار سے اس آثار والے کو، ذی اثر کو، یعنی کاز کو معلوم کرنا یا اس کے وجود کا یقین کر لینا۔ یعنی آثار کا مطلب نشانیاں، کسی چیز کی نشانیاں دیکھتی، مثلا آپ صحرا میں جا رہے ہیں اور صحرا میں آپ کو بالکل پلین صحرا ہے، صاف ستھرا صحرا ہے، اس میں آپ کو کسی قدموں کے نشانات آپ نے دیکھ لیے، وہ نشان آپ دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہاں سے انسان گزرا ہوگا، وہ نشان دیکھ کر آپ کہتے ہیں کہ یہاں سے کوئی بھیڑیا یا شیر یا چیتا کوئی گزرا ہوگا، وہ نشان دیکھ کر آپ کہتے ہیں کہ یہاں سے گھوڑا یا اونٹ جو ہے وہ گزرا ہوگا۔ جس چیز کے قدم کے نشانات ہوں گے تو اس چیز کے گزرنے کا آپ یقین کر لیتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں ایفیکٹ سے کاز پہ، یعنی معلول سے علت کے وجود پر استدلال کرنا، یقین کرنا۔ تیسرا طریقہ وہ ہے خبر صادق، سچی خبر۔ ہم اپنی زندگی میں اگر ہم نے کوئی چیز دیکھی نہیں ہے، نہ اس کا مشاہدہ کیا اور نہ اس کا تجربہ کیا، اور نہ ہم نے اس کے لیے عقلی استدلال کیا، یعنی ہم نے کاز اور ان ایفیکٹ کا استعمال نہیں کیا، علت و معلول کا استعمال بھی نہیں کیا، لیکن ہمیں کسی سچے، ایماندار اور دیانتدار شخص نے، ہونسٹ پرسن نے ہمیں کوئی بات بتا دی یا اس سے ہم نے بات سن لی، حالانکہ ہم نے وہ چیز نہ دیکھی ہے، نہ سنی ہے، نہ سونگھی ہے، نہ چھوئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اور اس طرح ہم نے نہ اس پہ کوئی عقلی استدلال کیا، لیکن ہم صرف اس شخص کی ایمانداری اور سچائی اور دیانتداری کو دیکھ کر اس چیز کا علم کر لیتے ہیں۔ مثلا آپ میں سے کوئی شخص کہے کہ میرے 3 اور بہن بھائی ہیں اور میں چوتھا ہوں، 2 بھائی اور 2 بہنیں ہیں ہم۔ اب آپ بتائیے گا ہم نے تو نہ آپ کے بھائی بہنوں کو دیکھا ہے اور نہ ہم اس کو، یعنی ان کی آوازوں کو سنا ہے، نہ ہمیں ان کی پہچان ہے کہ بھائی کون کون آپ کے بہن بھائی ہے، نہ ہم اس کے لیے جو ہے وہ عقلی استدلال کر سکتے ہیں۔ صرف امکانی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں بھائی جب آپ کے ماں باپ ہیں اور زندہ ہیں اور آپ بھی ان کی اولاد ہے اور وہ اولاد کے لائق ہے تو بہن بھائی ہو بھی سکتے ہیں، نہیں بھی ہو سکتے ہیں، یہ ایک امکان ہے۔ لیکن آپ نے بتایا کہ میرے اور 3 بہن بھائی، ہم ٹوٹل جو ہے 4 بہن بھائی ہیں، تو اگر آپ سچے ہیں اور دیانتدار ہیں، آپ جھوٹ نہیں بولتے بات بات میں، تو ہم یقین کر لیتے کہ ہاں بھائی آپ 4 بھائی بہن ہیں، صحیح۔ کسی کے والد یا والدہ جو ہے نا فوت ہو گئی، اب ہمیں نہیں پتا، نہ دیکھا ہم نے نہ سنا، صرف آپ بتا رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ میری والدہ فوت ہو گئی ہے، تو ہم کہتے ہیں ہاں بھائی فوت ہو گئی ہوگی، موجود نہیں ہوگی، زندہ نہیں ہے، میرے والد صاحب فوت ہو گئے،
تو ہاں بھائی آپ سچے ہیں، آپ بات سچ کہتے ہیں تو فوت ہوئے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص جھوٹا ہے اور وہ بات بات پہ بلا وجہ ایسے ہی جو ہے نا جھوٹ بول لیتا ہے، یہاں ایک شخص سے وہ جب سادسہ میں تھا تو ایک دفعہ جو ہے نا وہ ادھر گزر رہا تھا، تو میں نے کہا، اس کو ہم شاہ جی بولتے ہیں، شاہ جی کیا ہوا، پریشان لگ رہے، کہہ رہے استاد جی بس آپ کو نہیں پتا، جس کی 2 بیویاں ہونا اس کی پریشانی کا آپ کو نہیں پتا۔ میں نے کہا تو نے 2 شادیاں کی؟ کہا بس ہاں 2 شادیاں کی، کیا کرے اب پریشان ہو۔ سادسہ میں یعنی 6 درجے میں وہ تھا، پھر اس نے 7واں درجہ پڑھا اور پھر دور حدیث پڑھا۔ دور حدیث کے بعد میرے کچھ کزن تھے یہاں پڑھتے تھے، ان کے کلاس میں تھے، وہ ایک دفعہ جا رہے تھے، کہہ رہا ہم میٹروول جا رہے، شاہ جی کی شادی ہے۔ میں نے کہا شادی کی شادی کیسے ہے؟ اس نے تو 3 سال پہلے اس کی شادی ہو چکی ہے اور 2 شادیاں ہوئی ہے۔ کہہ رہا آپ کو کس نے کہا؟ اس کی تو ابھی شادی ہے۔ چلے بھائی ٹھیک ہے جائے، لیکن مجھے دعوت نہیں دی، آپ جائیں۔ جب 2-3 دن کے بعد میں نے ان کو یہاں دیکھا کہ شاہ جی آپ نے مجھے 3 سال پہلے جھوٹ بولا تھا کہ میں اس لیے پریشان ہوں کہ میری 2 بیویاں ہیں اور شادی تیرے پرسوں ہوئی ہے۔ تو میں نے کہا اس جھوٹ بولنے کا مقصد کیا تھا؟ مطلب میں نے آپ صرف پریشانی پوچھی اور آپ نے بول دیا کہ بھائی 2 شادیاں ہیں اس لیے پریشان ہوں۔ کہہ رہے بس استاد جی اس وقت بس میرے ذہن میں آ گیا، بس بول دیا میں نے، یعنی کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن بس اس نے جھوٹ بولنا ہے، ذہن میں آ گیا تو بول دیا۔ تو ایسے شخص کی بات تو ہم پھر نہیں مانیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص دیانتدار ہے، سچا ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا، تو اگر آپ کو اس نے کسی ممکن چیز کے بارے میں خبر دے دی تو ہم اس چیز کے وجود کا یقین کر لیتے کہ ہاں یہ بات ایسے ہی ہے۔ مثلا ایک عام آدمی نے بیکٹیریا کو نہیں دیکھا، وائرس کو نہیں دیکھا اپنی نظروں سے، لیکن سائنسدان ان چیزوں کا جو ہے وہ کچھ آلات کے ذریعے سے وہ مشاہدہ کر لیتے ہیں، تو ہم ان کی بات کو مان لیتے ہیں کہ ہاں بھائی وائرس موجود ہے یا بیکٹیریا موجود ہے۔ ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہم ڈاکٹر کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ ہم بیمار ہیں، تو ڈاکٹر ہمارے ٹیسٹ لکھتا ہے، ہم اس ٹیسٹ کو لیبارٹری سے کرواتے ہیں، لیبارٹری میں نتیجہ لکھا جاتا ہے، رزلٹ لکھ لیا جاتا ہے، پھر ہم وہ رزلٹ ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں۔ اب جو ہمارا ٹیسٹ ہوا، ہمارے اندر بیماری تو ہے لیکن اس کی وجہ کیا ہے، اس کی وجہ ہمیں نہیں پتا، وہ لیبارٹری والا بتاتا ہے تو ہم اس کی بات پہ یقین کر لیتے ہیں۔ پھر جب اس رزلٹ کو ڈاکٹر دیکھتا ہے تو ڈاکٹر نے خود ٹیسٹ نہیں کیا، بلکہ جو لیبارٹری میں ماہر بیٹھا ہوا ہے ٹیسٹ کرنے والا، ڈاکٹر بھی اس کی بات کا یقین کرتا ہے اور اس کے مطابق آپ کو دوائی اور علاج تشخیص کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی میں چیزوں کے جاننے کے لیے اور چیزوں کا یقین کرنے کے لیے اور چیزوں پر ہمیں یقین کیسے ہوتا ہے، چیزوں کے ثبوت کو ہم کیسے مانتے ہیں، ہم ان 3 طریقوں سے مانتے ہیں۔ سب سے پہلے حواس خمسہ ہے، پھر عقلی استدلال ہے، ریشنل ریزننگ ہے، اور پھر خبری صادق ہے، سچی خبر ہے، تو اس سے ہماری زندگی چل رہی ہے۔ تو ان چیزوں کو جو ہے ہم نے ملحد کے ساتھ سب سے پہلے ہم نے طے کرنا ہے کہ بھائی میرے نزدیک ایپسٹمولوجی جو میری ہے، میری جو علمیات ہیں، یعنی ثبوت کا طریقہ ہے اور جاننے کا جو طریقہ ہے، دعوے کو ثابت کرنے کا جو طریقہ ہے، وہ میں ان 3 چیزوں کو استعمال میں لاتا ہوں اور ساری دنیا اس کو استعمال کرتی ہے۔ تو آپ بتاؤ کہ ان 3 چیزوں کو آپ نے ماننا ہے یا نہیں؟ اگر یہ 3 چیزیں مانے یا ان 3 میں سے کوئی ایک مانے اور پھر اس کو اسی میں رکھے، اگر وہ کہے کہ نہیں میں صرف مشاہدہ اور تجربہ کو مانتا ہوں، باقی فلسفہ یعنی منطقی استدلال اور خبر صادق کو نہیں مانتا ہوں، تو پھر آپ اس کو اسی کا پابند کریں کہ آپ نے جو سوال کرنا ہے یا میرے دعوے کو رد کرنا ہے یا اپنے دعوے کو اگر ثابت کرنا ہے تو اسی دائرے میں آپ نے رہنا ہے۔ اور میری ایپسٹمالوجی، میری یعنی ذرائع علم
اور ذرائع ثبوت جو ہے وہ یہ 3 ہے، تو میں ان 3 کے ذریعے سے استعمال کروں گا۔ اس میں اگر آپ اس میں کچھ سوال کرنا چاہے، جرح کرنا چاہے تو پھر بالکل آپ جرح کر سکتے ہیں۔ تو خود اپنے یہ 3 ذرائع علم بتانے ہیں اور اس سے یہ منوانے ہیں، یا اگر وہ ان 3 میں سے کوئی ایک نہیں مانتا یا صرف ایک مانتا ہے تو پھر اس کو اسی دائرے میں پابند بنانا ہے کہ پوری گفتگو میں آپ نے اسی دائرے میں رہ کر گفتگو کرنی ہے۔ تو یہ پہلا اصول ہے، انشاءاللہ باقی اصول بعد میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔